بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت و دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو۔ بخاری۔ حدیث نمبر 72۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 73۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔